طوائف اور جنزادہ لاسٹ ایپیسوڈ۔ اس کی نظر بیڈ پر رکھے سامان پر پڑتی ہے۔ انتہائی خوبصورت تیز گلابی رنگ کا جوڑا بیڈ پر دیگر بناؤ سنگار کے سامان کے ساتھ رکھا ہوتا ہے۔ رباب تو حیرت انگیز ہو کر اس جوڑے کو تکتے رہتی ہے۔ سارا سامان انتہائی قیمتی ہوتا ہے، جیسے کسی شہزادی کا ہو۔ رباب بیچاری غریب گھر سے تعلق رکھنے والی تو اس سامان کو کافی دیر تک تکتی رہتی ہے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا پہنے اور کیا نہیں۔ وہ جلدی سے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اس گلابی جوڑے میں ملبوس ہو کر خود کو دیکھنے لگتی ہے۔ وہ اس وقت ایک ننھے سے گلاب کی طرح لگ رہی ہوتی ہے، پھر ایک ایک کر کے ان زیورات کو اپنے جسم کا حصہ بنا لیتی ہے اور اپنے لمبے لیکن بھورے بالوں کو سنوارنے لگتی ہے، اور ہلکا ہلکا سا سنگھار کر کے وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی ہوتی۔ قدرت کی طرف سے دی ہوئی خوبصورتی اور اس پر یہ بناؤ سنگار وہ آج ایک الگ ہی روپ لیے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ تبھی اسے شانوں کے چیخنے کی آواز آتی ہے۔ رباب کمرے کا دروازہ کھول کر شانوں کے چیخنے کی اور یہاں آنے کی وجہ پتہ کرنا چاہتی ہے۔ دروازہ کھولتے ہی شانوں کی باریک سی آواز رباب کے کانوں میں سوئی کی مانند گھستی ہے۔ ہائے اللہ، کیا ہو گیا سیٹھ تجھے؟ دیکھا کتنی گہری چوٹ آئی ہے سر پر۔ کتنا سمجھاتی تھی میں تجھے کہ دیکھ اتنی مت پیا کر، اتنی پینا ٹھیک نہیں، پر تو باز ہی نہیں آتا۔ آج دیکھ لے اتنی پی کے یہاں گرا ہوا ہے اور سر پر گہری چوٹ کھا کر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ کوئی تجھے دیکھنے والا نہیں۔ ارے مردودو، کہاں مر گئے تم سب؟ جلدی سیٹھ صاحب کے لیے سوپ لاؤ۔ اور تو یہاں کھڑی ہو کر میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ دفع ہو جا اور پٹی کرنے والے سامان کو لے کر آ۔ دکھاوا کرتی شانو ہر وقت سیٹھ کے پیسے پر نظر گاڑے ہوتی تھی اور ابھی بھی دل ہی دل میں اس کے مرنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ رباب کو شانو کا یہاں آنا اور سیٹھ کی حالت دیکھ کر کیا لگتا ہے کہ بس اس کا اب برا وقت پھر سے شروع ہونے لگتا ہے۔ سیٹھ مر جائے گا اور شانو اسے یہاں سے لے جائے گی اس کوٹھے پر اور پھر سے اسے طوائف بنائے گی۔ رباب کمرے کے دروازہ ڈرتے ہوئے بند کر دیتی ہے تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے، لیکن اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیسے خود کو یہاں سے نکالے۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہتی ہے، دیکھ رباب، جو اپنی حالت خود نہیں بدلتے اللہ بھی ان کے حالات نہیں بدلتا۔ تجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ لیکن رباب کی اندازہ نہ تھا کہ اس کے دشمنوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ ابھی وہ خود سے باتیں کر ہی رہی ہوتی ہے کہ اسے ایک باریک سی ہنسی سنائی دیتی ہے۔ رباب جیسے ہی اس ہنسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو ڈر کے مارے چیخ اٹھتی ہے، لیکن منہ پر ہاتھ رکھ کر اس چیخ کو اپنے منہ میں ہی دبا لیتی ہے۔ وہی جلاد جیسی عورت وہاں کھڑی ہوتی ہے اور بڑے شاطر اور فاتحانہ انداز میں کہتی ہے، تو تمہیں کیا لگا تھا کہ تم اتنی آسانی سے روحان کی زندگی کا حصہ بن جاؤ گی؟ وہ روحان جو اتنے بڑے قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے، جس کے آگے کروڑوں جنات ادباً اور عاجزاً جھکتے ہیں، ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ روحان جو اتنی بڑی سلطنت کا سردار بنے گا، جس کے ایک اشارے پر تمام کام سر انجام دیے جاتے ہیں اور ایک ہی اشارے پر سب کچھ تباہ کر دیا جاتا ہے، تمہیں اپنائے گا، تم جیسی ناپاک لڑکی سے محبت کرے گا، تمہیں چاہے گا۔ ایک طوائف کی شکل دیکھی ہے تم نے اپنی کبھی؟ ہا ہا ہا۔ اس مکروہ عورت نے رباب کا مذاق بناتے ہوئے ساتھ اس کی خوب تذلیل کر کے اسے روحان سے بدظن کرنا چاہا اور آخر میں اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا، لیکن چونکہ میں نے اندازہ کیا ہے کہ تم ایک انتہائی ڈھیٹ لڑکی ہو، تو تم اس ڈھٹائی کی سزا ملنی چاہیے تاکہ تم اگلی بار میرے راستے میں نہ آؤ۔ اس عورت کے یہ کہنے کی دیر تھی، وہاں ایک دیو جیسی قد و قامت والا جن آ جاتا ہے جو دیکھنے میں خوفناک سا ہوتا ہے اور رباب کو دلہن بنے حلیے میں ہی اٹھا کر لے جاتا ہے۔ رباب اس سے پہلے چیختی یا کچھ اور کرتی وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور وہ مکروہ چہرے والی عورت زور زور سے ہنسنے لگتی ہے۔
کچھ ہی لمحوں بعد روحان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے اور بارات کے ساتھ آنے کی بجائے اسی وقت رباب کے کمرے میں آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ رباب وہاں نہیں ہے، نہ ہی بیڈ پر زیورات اور کپڑے موجود ہیں۔ اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ وہ سب سے پہلے کوٹھے پر جا کر دیکھتا ہے لیکن رباب وہاں نہیں ہوتی۔ وہ بار بار کوشش کرتا ہے کہ اس کی خوشبو کو محسوس کر کے اس تک پہنچ جائے لیکن ناکام ہو جاتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو حکم دیتا ہے کہ رباب کو کسی بھی حالت میں صحیح سلامت واپس لاؤ، کہیں سے بھی ڈھونڈ کر۔ وہ حیران تو اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کی طاقت کام ہی نہیں کر رہی ہوتی۔ وہ یہ بات پچھلے 3 دن سے محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ جب بھی وہ رباب کو بچانے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پاتا۔ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ انسانوں کے آگے اس کی طاقت مدھم پڑ رہی تھی، اور آج تو اس کی بے بسی کی حد ہو گئی تھی کہ وہ رباب کی خوشبو سے بھی اس کا پتہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ وہ یہ بات تو سمجھ پاتا ہے کہ کوئی دشمن ہے اور اس کی خوشیوں کا جو جان بوجھ کر آج کے خاص دن پر ایسا کر رہا ہے تاکہ نکاح نہ ہو سکے۔ رباب کی آنکھ ایک کال کوٹری نما کمرے میں کھلتی ہے۔ اندھیرا ہونے کے باعث اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تبھی وہاں وہ دیو جیسا جن آ جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں انتہائی خطرناک سا ہنٹر ہوتا ہے۔ رباب کی نظر جیسے ہی ہنٹر کی طرف جاتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس دیو کا کیا ارادہ ہے۔ دیو ہنٹر لیے ایک کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ شاید کسی کے حکم کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں رباب ڈرے ہوئے اس دیو سے مخاطب ہوتی ہے، مجھے جانے دو، چھوڑ دو مجھے۔ تبھی دروازے پر وہی عورت نمودار ہوتی ہے۔ دیو اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور تابعداری سے جھک جاتا ہے۔ اندر آتے ہی وہ دیو کو اپنی خاص زبان میں کچھ کہتی ہے اور چلی جاتی ہے، اور جاتے جاتے رباب کو دیکھ کر انتہائی شیطانی ہنسی ہنستی ہے۔ اس کے جاتے ہی دیو ہنٹر لیے رباب کی طرف بڑھتا ہے اور ایک زوردار وار اس پر کرتا ہے۔ رباب پوری قوت سے چیختی ہے۔ تبھی وہ دیو اس کو دانت پیس کر کہتا ہے، ابھی سے چیخ رہی ہے؟ ابھی تو میں نے صحیح سے مارنا شروع بھی نہیں کیا۔ مالکن کا حکم ہے کہ تجھے مار مار کر ختم کر دوں۔ اچھا؟ پیچھے سے ایک مردانہ گرجدار آواز گونجتی ہے، جس کی گونج اور گرج سے صاف ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ کتنا لاوا وہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ دیو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو سہم جاتا ہے۔ وہاں روحان آنکھوں میں انگارے لیے اس دیو کو گھور رہا ہوتا ہے اور اچانک سے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اٹھا کر دیو کو دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ رباب کو اپنے پیچھے کسی عورت کا وجود محسوس ہوتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اسے کسی نے گہری نیند میں سلا دیا ہو۔ رباب کی آنکھ ایک خوبصورت سے محل نما کمرے میں کھلتی ہے۔ اس کے ارد گرد 3 سے 4 عورتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ انتہائی سلیقے سے اس کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ رباب کی خوبصورتی اور گراز نرم و ملائم وجود کی خوب تعریفیں کر رہی ہوتی ہیں۔ تبھی ایک شاندار سی شخصیت کمرے میں بڑے رعب اور دیدے کے ساتھ داخل ہوتی ہے، جس کی آمد پر وہاں بیٹھی تمام عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کمرہ اس نامور شخصیت کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ آئے نوکروں سے بھی بھر جاتا ہے۔ وہاں موجود ایک عورت بڑے ہی ادب کے ساتھ گویا ہوتی ہے، سردار آپ یہاں کوئی کام ہے تو ہمیں حکم کریں۔ اور اس وقت رباب کو سمجھ آتی ہے کہ یہ روحان کے والد اور اس کے قبیلے کے سردار عبداللہ مخدوم صاحب ہیں، جو بڑے ہی پیار سے رباب کے سر پر شفقت سے بھرپور ہاتھ رکھتے ہیں، جسے محسوس کر کے رباب کو اپنے والد اور بھائی کی یاد آ جاتی ہے۔ رباب ان کو یاد کر کے رونے لگتی ہے اور اس کے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے سردار عبداللہ بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں، ارے میری پیاری بیٹی رو کیوں رہی ہے؟ وہ تو بہت بہادر ہے نا؟ میری بیٹی نے تو کتنی ہی جنگیں اکیلی لڑی ہیں
اور اب تو خوشی کا موقع ہے، اب یہ آنسو کیوں؟ بیٹا اب تم یہ جان لو کہ ہم ہی آپ کے والد ہیں، آپ کے بڑے ہیں، اور ہم روحان سے زیادہ آپ کے والد ہیں، ہمیشہ ایک باپ کی طرح آپ کا ساتھ بھی دیں گے اور آپ کو پیار و شفقت سے نوازیں گے بھی۔ چلیں شاباش، اب رونا بند کریں اور نکاح کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ نکاح کے بعد ہی آپ کو روحان کو دیکھنا نصیب ہوگا۔ ان کے آخری الفاظ سنتے ہی رباب کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، لیکن ان کے شفقت سے بھرپور الفاظ رباب کے زخمی وجود کو تر و تازہ کر دیتے ہیں۔ مرہم کے مانند ان کے یہ الفاظ رباب کے زخموں کے ساتھ ساتھ اس کی تنہائی کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ سردار عبداللہ وہاں موجود خواتین کو رباب کو تیار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اسی وقت ان کا خاص خادم احمد آ کر انہیں آگاہ کرتا ہے۔ سردار چھوٹے سردار انتہائی غصے میں ہیں، ان کا جلال دیکھ کر میں خود حیران ہوں، وہ زمرہ کے نوکر دیو کو بڑی بے رحمی سے مار رہے ہیں، اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے ہیں اور اب زمرہ کی باری ہے۔ میں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن کیا؟ سردار عبداللہ نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ زمرہ کو گھسیٹتے ہوئے یہاں رباب بی بی کے پاس لا رہے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ بی بی کے سامنے زمرہ کو ہولناک سزائیں دیں گے اور زمرہ کو عبرت کا نشان بنا دیں گے تاکہ آئندہ کوئی ایسی حماقت نہ کرے۔ سردار عبداللہ یہ سنتے ہی اپنا سر پکڑ لیتے ہیں۔ ابھی کوئی حکم صادر بھی نہیں کیا تھا کہ روحان ایک عورت کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لا کر رباب کے قدموں میں پھینک دیتا ہے۔ رباب زمرہ کو اپنے قدموں میں دیکھتے ہی اچک کر سیدھی بیٹھ جاتی ہے۔ معافی مانگو، میں نے کہا، فوراً معافی مانگو رباب سے اور کہو کہ تم خود ایک طوائف ہو۔ زمرہ ایک ہی پل میں رباب سے معافی مانگتی ہے۔ مجھے معاف کر دو رباب بی بی، میں خود ایک طوائف ہوں، میں خود گری ہوئی ناپاک عورت ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ رباب جو کہ دل کی نرم ہوتی ہے اور ایک صاف دل کی مالک ہوتی ہے، وہ تو فوراً ہی اسے معاف کر دیتی ہے۔ ہاں میں نے معاف کیا سرتاج، چھوڑ دیں انہیں۔ لیکن میں نے معاف نہیں کیا، اس نے جادو کرنے کی ناکام کوشش کی تاکہ میں تمہیں ان غلیظ لوگوں سے بچا نہ سکوں، اس نے میری طاقت چھپانے کی کوشش کی تاکہ میں تمہیں اپنی دنیا میں لا نہ سکوں اور ہمارا نکاح نہ ہو سکے، پھر آخر میں اس نے تمہیں انتہائی ظالم طریقے سے مارنے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں یہ زمرہ کے لمبے کالے سیاہ بال کاٹ دیتا ہے اور اسی ہنٹر سے 3 بار لگاتار وار کر کے اسے ادمراسا کر دیتا ہے اور سب کے سامنے اسے عمر قید کی سزا سنا دیتا ہے۔ کیونکہ وہ ایک عورت ہوتی ہے، اس لیے روحان خود کو مزید ظلم کرنے سے باز رکھتا ہے اور خود کو روک لیتا ہے۔ پورے محل میں شور و غل کا سماں ہوتا ہے، جگہ جگہ شادیانے بج رہے ہوتے ہیں، ہر طرف چہل پہل پھیل گئی ہوتی ہے۔ عورتیں بچے انتہائی قیمتی اور خوبصورتی لباس میں ملبوس شادی کی خوشیوں میں مزید اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ چاروں طرف روشنیاں اور پھولوں سے سجاوٹ کی گئی ہوتی ہے جو کہ اس محل کو 4 چاند لگا رہی ہوتی ہے۔ سامنے اسٹیج پر سردار عبداللہ کی بہن اور محمد روحان قاضی اور گواہوں سمیت کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تب ہی سب کی نظر ایک جانب اٹھتی ہے۔ مہرون شرارہ پہنے رباب سردار عبداللہ کے ہمراہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے روحان کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ وہ کسی قیمتی گلاب سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سب عورتیں بے ساختہ اس کے حسن کی تعریف کرنے لگتی ہیں، خاص طور پر اس کے بھورے لمبے بالوں کی، جو کہ دوپٹے سے جھلک کر رباب کے حسن میں مزید اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ گلابی رنگ کا جوڑا اس کے کندن جیسے وجود پر کچھ زیادہ ہی جچ رہا تھا، اور آدھے لوگ تو یہ دیکھ کر حیران تھے کہ سردار عبداللہ باقاعدہ ایک والد کی طرح رباب کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔
اسٹیج کے سامنے آ کر رباب نظریں جھکائے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تبھی روحان آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ رباب کے آگے پیش کرتا ہے۔ رباب ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ روحان کے ہاتھوں میں تھما دیتی ہے اور تب اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اب ایک محفوظ ہاتھوں میں ہے، جہاں اس کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، بلکہ وہ ایک عزت دار زندگی گزارے گی۔ روحان کے ساتھ صوفے پر براجمان ہوتے ہی اسے قاضی صاحب کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اجازت ہے؟ جی اجازت ہے، بسم اللہ کریں۔ سردار عبداللہ اجازت دیتے ہوئے مسکراتے ہیں، اپنے بہو اور بیٹے کی طرف خوش دلی سے دیکھتے ہیں۔ رباب گل ولد فراز غوری، کیا آپ کو محمد روحان عبداللہ بن مخدوم کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب 3 بار رباب سے یہ سوال پوچھتے ہیں اور رباب قبول ہے بول کر فضا میں اور خاص طور پر روحان کی زندگی میں خوشیاں بکھیر دیتی ہے۔ قاضی صاحب روحان کی طرف متوجہ ہو کر اس سے بھی یہی سوال 3 بار پوچھتے ہیں۔ محمد روحان ولد عبداللہ مخدوم، کیا آپ کو رباب گل ولد فراز غوری سے نکاح قبول ہے؟ روحان رباب کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی ہی بے باکی لیکن ایک عاشق کی طرح کہتا ہے، مجھے میری گل پہلے دن سے ہی قبول ہے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی سب کے کہکے فضا میں بلند ہو جاتے ہیں اور رباب بیچاری شرم سے پانی پانی ہو رہی ہوتی ہے، سرخ چہرہ لیے اپنی نظریں مزید جھکا لیتی ہے۔ روحان نکاح کی مبارکباد وصول کرنے کے بعد اٹھ کر رباب کے قدموں میں بیٹھ کر سب کے سامنے ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کرتا ہے، پھر اس کے جبین پر اپنی مہر محبت ثبت کرتا ہے۔ وہ بیڈ پر اپنا شرارہ پھیلائے ایک شان سے بیٹھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آج جو مرد اسے ہاتھ لگائے گا وہ اس سے محبت کرنے والا اس کا شوہر ہوگا جس کے وہ نکاح میں ہے۔ روحان جیسے ہی اندر آتا ہے رباب اسے وہیں ٹھہر جانے کا کہتی ہے۔ روحان پریشان ہو کر وہیں رک جاتا ہے اور اس حرکت کی وجہ پوچھتا ہے۔ رباب اس سے بڑے ہی پیار لیکن حاکمانہ انداز میں کہتی ہے، میری یہ خواہش ہے، میں چاہتی ہوں آپ اسے پورا کریں، پھر میرے قریب آئیں۔ خواہش؟ روحان بنا صبر کیے پوچھتا ہے، کیسی خواہش؟ کیا خواہش ہے میری پیاری گل کی؟ جائیں وضو کر کے آئیں، مجھے اتنے پیارے سرتاج ملے ہیں، اتنی محبت کرنے والے، شکرانہ ادا کرنا تو بنتا ہے نا۔ اور کچھ ہی پل میں روحانیت سے سرشار ایک خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ روحان آگے مصلی بچھائے نیت باندھے کھڑا ہوتا ہے اور اس سے ذرا پیچھے روحان کے مصلی کے کنارے رباب کی جائے نماز بچھی ہوتی ہے اور وہ دونوں ایک ساتھ اللہ رب العزت کے آگے سجدہ زیر ہو کر شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں اور اپنی محبت سے بھرپور زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ دو سال بعد آج کا دن ان کی زندگی کا سب سے خاص اور اہم ہوتا ہے جب آیا اس کی گود میں نرم و ملائم سی چادر میں لپٹی انتہائی خوبصورت سی بچی لٹا دیتی ہے۔ رباب اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے نم آنکھوں سے روحان کو ڈھونڈتی ہے۔ روحان وہ تو اللہ کے آگے دعا گو ہو کر رباب کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے اور اس کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ تبھی اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے، مبارک ہو چھوٹے سرکار، رحمت آئی ہے، بی بی اور چھوٹی بی بی آپ کی منتظر ہیں چھوٹے سردار۔ روحان جلدی سے آنسو صاف کر کے تیزی سے بھاگ کر رباب کو سینے سے لگا لیتا ہے، اس کا ماتھا چوم کر اپنی نونہال کو گود میں لیے رواں آنسو ہوئے رباب سے کہتا ہے،
میری پیاری گل نے مجھے کتنا حسین تحفہ دیا ہے۔ رباب، آپ نے تو میری زندگی رونق سے بھر دی ہے۔ آپ نے مجھے ایک ایسا انمول تحفہ دیا ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ وہ کتنا حسین لمحہ ہوگا جب یہ میری ننھی شہزادی مجھے بابا جان اور آپ کو مما جان کہہ کر بلائے گی۔ دونوں ہنستے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی اس کا نام تجویز کرنے لگتے ہیں۔ اتنے میں اس ننھی شہزادی کے دادا جان وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ہماری پوتی کا نام زہرہ فاطمہ ہے اور انشاءاللہ یہ بی بی زینب اسلام کے نقش قدم پر چلیں گی۔ وہاں موجود سب لوگ زور سے آمین کہتے ہیں اور مٹھائی سے منہ میٹھا کرتے ہیں۔ رباب اور روحان اس انمول دین اور خوشی پر رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جی تو دوستو، کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈز کے ساتھ، ایک نئی اچھی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔